السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمان خصوصی محترم صدر مجلس اور میرے عزیز حاضرین کرام، علامہ اقبال، ہم یہاں یوم اقبال منانے، یوم اقبال کی یاد تازہ کرنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بیشتر اس بات سے واقف بھی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، جس نے پورے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا اور ایک نیا عزم دیا۔ جب علامہ اقبال سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نقطہ کہاں سے اٹھایا، لوگوں کا عام خیال تھا کہ شاید آپ مغرب کے فلسفی سے مل کر آئے ہیں، بڑے بڑے وہاں کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، تو شاید یہ نقطہ ان کو وہاں سے کہیں مل گیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے جواب میں جو بات بتائی وہ واقع میں ہم سب کے لیے ایک درس ہے کہ ہم قرآن اسی طرح پڑھیں جیسے علامہ اقبال پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے فلسفہ خودی جو میرا منبع ہے وہ یہ آیات ہے جو ابھی ہمارے محترم قاری سید ممتاز مکی صاحب نے تلاوت کی سورہ حشر سے، جس میں ایک آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا۔ یہاں سے علامہ اقبال کہتے ہیں ہم نے یہ خودی کا پیغام اٹھایا اور اس کو عام کیا۔ دوسرا نقطہ، علامہ اقبال کا مشہور شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہوئی۔ بہت ہی معروف شاعر کلیم عاجز صاحب، جو کہ ہندوستان کے بڑے معروف شاعر اور وہاں کے سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ یافتہ شاعر، ان کی بھی تحقیق علامہ اقبال سے کے اوپر کافی گہری ہے۔ تو ایک مجلس میں انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو تحقیقی نقطہ ہے بیان فرمایا کہ یہ شعر دراصل اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پہ ظہور پذیر ہوا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایک عظیم معرکہ درپیش ہے تو لوگ دمے درہمے سخنے جان مال سے اس میں حصہ لیں، تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین پورے اخلاص کے ساتھ اس میں حصے لیے، جس کے استطاعت میں جتنا تھا انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، دولت اس میں اور جو بھی ان کے پاس مال تھے پیش کیے۔ لیکن اس میں نمایاں جو کردار رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی اتارا کہ شاید یہ کسی اور مجاہد کو کام آ جائے گا، اور ٹاٹ اپنے جسم میں لپیٹ کر ببول کے کانٹے سے باندھ کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے تمام مال جو ہے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے، تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام کیا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے صاحب کو سلام کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ بھی ٹاٹ کے لباس میں ہے۔ پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، آج سارے فرشتے اسی لباس میں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے صاحب کا ادا اتنا پسند آیا، ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ہم سب کو کہا کہ تم اسی لباس میں رہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر خوش ہیں، ان کو کچھ چاہیے؟ ابو بکر رو پڑے، کہنے کہ ہم تو اللہ سے ہر حال میں خوش ہیں۔ یہ شعر وہاں جا رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنا یہ مقالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی زندگی
اور پھر ان کی تعلیم اور پھر ان کا پیغام اور پھر ان کی وہ کوشش کہ یہ امت جاگ اٹھے، دوبارہ اپنا کھویا ہوا شان حاصل کرے، اس سلسلے میں ان کی پوری جو کاوش ہے۔ علامہ اقبال کا شمار عالم اسلام کے بلند پایہ مفکرین میں ہوتا ہے۔ ان کی آفاقی شاعری جہاں ایک طرف انفرادی کردار کے تعمیر و تشکیل پر زور دیتی ہے، وہاں دوسری طرف قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جدوجہد پر آمادہ کرتی ہے۔ علامہ اقبال کی نثر نگاری بھی ان کی بامقصد شاعری کی طرح قوم کی رہنمائی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اقبال ادب و فلسفہ کے علاوہ عمرانیات کے نہایت بالغ النظر عالم اور ماہر تھے۔ قوموں کی عروج و زوال کے اصول اور قوانین پر ان کی نظر دور رس تھی۔ آئیے اس حکیم و دانا کی زندگی کے کچھ پہلو سے آگاہی حاصل کریں۔ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال ہے اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اقبال 1877 میں 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی ہوئی۔ اس کے بعد آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر MA پاس کیا۔ اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، لندن کے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے کا امتحان پاس کیا اور جرمنی کے میونخ یونیورسٹی سے PhD کرنے کے بعد پھر لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں وطن واپس آئے۔ 1923 میں انگریز حکومت نے جب انہیں سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے یہ خطاب اس شرط پر منظور ہے کہ میرے استاد کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ گورنر نے جب کہا کہ کیا انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو علامہ اقبال نے فرمایا انہوں نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی لیکن میں ان کی زندہ کتاب ہوں۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، چنانچہ ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا اور علامہ اقبال نے سر کا خطاب قبول کیا۔ دسمبر 1930 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت فرمائی اور اپنے صدارتی خطبے میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد علامہ اقبال اسپین گئے۔ وہاں میڈرڈ یونیورسٹی میں اسپین اور عالم اسلام کا ذہنی ارتقاء کے موضوع پر لیکچر دیا جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد آپ مسجد قرطبہ دیکھنے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اپنے جذبات کا اظہار مشہور نظم مسجد قرطبہ کے عنوان سے کیا۔ اس کے بعد آپ اٹلی اور فرانس بھی گئے جہاں کے یونیورسٹی میں اہم علمی موضوع پر لیکچر دی۔ اس طرح علامہ اقبال کے خیالات کو بین الاقوامی سطح پر سنا اور سمجھا گیا۔ اقبال اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد کی عربی شاعری کے نسبت وقتاً فوقتاً ناقدانہ خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ان کی روشنی صفات تاریخ کے لیے خط پاشان کا حکم رکھتی ہے، لیکن دو موقعوں پر جو تنقیدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان سے مسلمانان ہند کو آج کل کے زمانے میں بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا ادب ان کے قومی انحطاط کے دور کا نتیجہ ہے اور آج کل انہیں ایک نئے ادبی نصب العین کی تلاش ہے۔ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے، یہ عقدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجدان سے اس طرح حل کیا ہے۔
امراء القیس عرب کے دور جاہلیت کا بہت معروف شاعر تھا۔ اس کے نسبت ایک موقع پر جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے ظاہر فرمائی کہ اشعر الشعراء وقائدہم الی النار، یعنی وہ شاعروں کا شاعر ہے لیکن جہنم میں ان کا رہنما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امراء القیس کی شاعری میں وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے ظاہر فرمائی۔ امراء القیس کے دیوان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں شراب کے دور، عشق و حسن کی ہوشربا داستانیں اور جاں گداز جذبوں، مرثیوں، ویرانوں، کھنڈروں کے تذکرے ملتے ہیں، اور یہی عرب کے دور جاہلیت کی کل تخلیقی کائنات ہے۔ اس کے برخلاف ایک دفعہ جب بنو اویس کے مشہور شاعر انترا کا یہ شعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے: میں نے بہت سی راتیں محنت و مشقت میں بسر کی تاکہ میں عقل حلال کے قابل ہو سکوں۔ اس شعر کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شعر کے کہنے والے کو دیکھنے کو میرا دل بے اختیار چاہتا ہے۔ اس پر علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت انترا کو بخشی ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انترا کا شعر ایک صحت بخش زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس مقالے میں اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادبی تبصرے کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ شاعری اثر انگیزی کے اعتبار سے ایک قسم کی ساحری ہے، اور جب یہ بات ہے تو اس کی اثر انگیزی سے صحیح کام لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ قومی زندگی کے مشکلات میں لوگوں میں عزم و ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ مایوسی اور پست ہمتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پوری شاعری میں خودی اور عزم و ہمت کی یہی رنگ غالب ہے۔ اسی طرح کابل میں، اور آج بھی کابل کا کم و بیش نقشہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس مقالے میں نظر آئے گا۔ اسی طرح کابل میں انجمن ادبی کابل کے دعوت پر اپنے تقریر میں علامہ اقبال نے جو کچھ فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعری قوم کی زندگی کی بنیاد کو آباد بھی کر سکتا ہے اور برباد بھی۔ اب جبکہ حکومت افغانستان کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان ایک نئی زندگی کے میدان میں داخل ہو، تو شعراء پر لازم آتا ہے کہ وہ نوجوانان قوم کے سچے رہنما بنیں، ان کو زندگی کی عظمت اور بلندی سے روشناس کرائیں، اور یہی کیفیت علامہ اقبال کی مسلمانان ہند کے نوجوانوں کی رہنمائی میں رہی، اور نوجوان ملت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی شان بتاتے ہوئے نوجوانوں کو ترغیب عمل دیتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور نوجوانوں کو اذن پرواز دیتے ہوئے فرماتے ہیں: تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ علامہ اقبال کو عام طور پر لوگ ان کی دیوان، بانگ درا، بال جبریل، درب کلیم اور ارمغان حجاز کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے مقالے اور مضامین، تقاریر اور نثر پارے قومی انقلاب اور ملت کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اصول اور قوانین پر ان کی رہنمائی قابل تقلید ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ نبوت محمدی کی تعلیم کے مطابق بنی نوع انسان کی اقوام کو
باوجود رنگ و نسل کے اختلافات کے ان کو تمام آلودگیوں سے پاک کیا جائے جو زمان و مکان، وطن، قوم، نسل، نسب، ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں، اور اس طرح پیکر خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر دور میں ابدیت سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصب العین ملت اسلامیہ۔ آگے چل کر فرماتے ہیں اگر عالم بشریت کا مقصد، یہ بہت باریک نقطہ ہے اور اس نقطے پہ برٹن رسل نے بھی یہی بات کا اظہار کیا تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی اقوام مل بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اب امن کا کیا طریقہ ہو، اب کیا اصول اپنایا جائے اور کس طرح دنیا میں امن قائم کی جائے، تو برٹن رسل نے ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی جو اصول ہوگی وہی امن لا سکتی ہے، ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ آگے چل کر فرماتے ہیں اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام میں انسانی کا امن، سلامتی اور ان کی موجودہ اجتماعی غرض کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلام کے اور کوئی اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ہندوستان کے اس وقت کے حالات اور خصوصاً مسلمانوں کی ابتری کو دیکھ کر لکھتے ہیں اگر ہندوستان کی حالت دنیا کے دیگر اقوام کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایک مایوس کر دینے والا نظارہ سامنے آتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت اور بھی مخدوش نظر آتی ہے۔ یہ بدقسمت قوم حکومت کھو بیٹھی ہے، صنعت کھو بیٹھی ہے، تجارت کھو بیٹھی ہے، اب وقت کے تقاضوں سے غافل اور افلاس کی تیز تلوار سے مجروح ہو کر ایک بے معنی توکل کا عصا ٹیکے کھڑی ہے، اور تو اور ابھی تک ان کے مذہبی نزاعوں کا ہی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ بات آپ 1930 کے لگ بھگ فرما رہے ہیں۔ آئے دن ایک نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھ کر باقی تمام نوع انسانی کو جہنم کا ایندھن قرار دیتا ہے۔ مولوی صاحبان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان کافروں کی فہرست ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے دست خاص سے اس میں ہر روز اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اقبال نے مسلمان رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ اول اس بات کا پتہ چلائیں کہ مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی کے اسباب کیا ہیں، اور جو شخص اس گتھی کو سلجھانے کا بیڑا اٹھائے اسے چاہیے کہ مذہب و ملت کے اختلاف کی طرف سے مطلق خالی الذہن ہو جائے اور کسی ایک فرقے کی طرفداری یا پاسداری کے خیال کو اپنے پاس ہٹکنے نہ دے، اس لیے کہ اقتصادی قوتیں تمام قوموں پر اپنا عمل یکساں کرتی ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں صنعتی اور تجارتی تعلیم بدون اخلاقی تربیت کے ناکافی ہوگی، اس لیے اخلاقی تربیت کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اچھے کاریگر، اچھے دکاندار، اچھے شہری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں پکا مسلمان بنائیں۔ علامہ اقبال کا بے لاگ اور بے باک تجزیہ سے اس وقت بھی ایک طبقہ نالا تھا، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یا رب جہاں نے گزراں خوب ہے لیکن کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش و ہنر مند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا خم۔ اور اللہ کی وحدانیت سے ناآشنا مغرب کی مادی ترقی کا پول کھولتے ہوئے فرماتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اور آگے چل کر یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے اس میں افرنگ کا تریاق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفات۔ اور آخر میں ملت کے لیے علامہ اقبال کا یہ پیغام، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو ہمیں یہ اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں جو علامہ اقبال نے اپنی پورے تجربے، مشاہدے اور علم و فن سے حاصل کیا اور قوم کے سامنے رکھا، تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیر بہدف نسخہ ہے قوم کی ترقی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم فرداً اپنا کردار ادا کریں قوم کے بہتر کے لیے۔ واقعہ